بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. مومنین کرام، ارشاد پروردگار ہے: اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سامعین گرامی، یہ جو قرآن پاک کے آیات کی لفظوں کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں بھی بڑی حکمت پوشیدہ ہے. پہلے ارشاد ہوا: اے ایمان والو اتقوا اللہ، متقی بنو، تقوی الہی اختیار کرو، خوف خدا دل میں رکھو. پھر فرمایا وکونوا مع الصادقین، اور پھر فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس ترتیب میں حکمت یہ ہے کہ رب نے یہ بات سمجھائی ہے کہ سچوں کا ساتھ نبھا وہی سکتا ہے جو متقی ہوتا ہے. اگر تم تقوی پیدا نہیں کرو گے، اگر خوف خدا تمہارے دل میں نہیں آئے گا، تو تم کبھی سچوں کے ساتھی بن نہیں پاؤ گے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ارباب دانش، اب سچوں کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ میں 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصومین کے نام کا فریم، تختی گھر میں لگا لوں، دکان پہ لگا لوں. بس سچوں کا ساتھ ہو گیا. یعنی میں دکان پہ 14 معصومین کے نام کے فریم لگا لیے، لیکن میں جب بولتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں. میں دکان پہ جھوٹ، بازار میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، اور بلا وجہ جھوٹ. یہ معنی ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا. نبی کریم نے کیا فرمایا تھا؟ لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب کلہ جدہ وہزلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایمان کا ذائقہ بھی نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے، چاہے مزاح میں جھوٹ ہو، چاہے سنجیدگی کے ساتھ. یعنی مومن ہونا تو دور کی بات ہے، ایمان کا ذائقہ بھی نہیں چکھے گا وہ بندہ جو جھوٹ بولتا. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیر اس موبائل کے جو کرشمے ہیں، ان کے جو آفات ہیں نا جی، ان میں سے ایک یہ کہ جھوٹ بھی بڑا عام ہو گیا. لوگ بغیر وجہ جھوٹ بولتے، بغیر کسی وجہ کے.
مومنین کرام، کذب اور ایمان یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ جھوٹ اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں۔ جھوٹا بندہ کبھی مومن نہیں۔ کونوا مع الصادقین کا معنی یہ ہے کہ پہلے تم خود سچائی کو اختیار کرو، تم جھوٹ کو چھوڑو، جھوٹوں پہ لعنت کرو، پھر کہو کہ میں ہوں سچوں کا ماننے والا، ورنہ تو پھر لعنت اللہ ہے علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت۔ اب ہماری آپ ذرا جرأت دیکھیں، یہ آج کا جو دن ہے، کل جو شب آ رہی ہے، یہ پرسوں کا دن عید مباہلہ ہے، کل کی شب عید مباہلہ ہے، غدیر گزر چکی ہے، مباہلہ آنے والی ہے، ہم غدیر اور مباہلہ کے درمیان میں اس وقت، ایسے ہی ہے نا، غدیر اور مباہلہ کے درمیان میں، اور حکم بھی یہی ہے کہ مباہلہ پڑھنا ہے اور مباہلہ کے حوالے سے تذکرہ کرنا ہے۔ مباہلہ میں ہونا کیا تھا؟ جھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی، ایسے ہی تھا، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ لیکن نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا، جب مباہلہ نہ کیا تو اللہ کی لعنت سے بچ گئے، عذاب جو آنا تھا ان پہ بچ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم مسلمان کلمہ گو رسول اللہ کے، ہماری جرأت دیکھیے، نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ نہ کیا، لعنت سے بچ گئے، جہاں قرآن نے یہ کہا ہے نا، وہاں قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جھوٹوں پر کیا ہے؟ اللہ کی۔ اب ہمیں یہ پتہ ہے، ہمیں علم ہے، اس آیت کا علم ہے، میں نے ابھی جملہ کا سب نے آیت پڑھ دی۔ اب ہماری جرأت دیکھیے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، پھر بھی مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی ہمارا حوصلہ اور ہماری جرأت دیکھیے کہ ہم کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کی لعنت کو خرید کرتے ہیں، اللہ کی لعنت کے حقدار بنتے ہیں جھوٹ بول کے۔ مومنین کرام، کونوا مع الصادقین کا معنی یہ ہے کہ جھوٹ کو چھوڑیں، سچ کو اختیار کریں، پھر آپ کو جھوٹوں پر لعنت کرنے کا حق ہے، اور پھر یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ مومنین کرام، اب جب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو پھر رب کریم کو یہ چاہیے کہ ان سچوں کا تعارف کروا دے، وہ کون سچے ہیں جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہے۔ جی، ہمارے اوپر اگر معاملہ چھوڑ دیا جائے گا سچوں کو تلاش کرنے کا، تو یقینی بات ہے کہ ہم تو اپنے جیسے ہی تلاش کریں گے۔ ہمارا علم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم کسی کی سچائی کو کیا جان سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ایک بندے نے 2-4 خبریں سچی سنائی، ہم کہیں گے کہ یہ صادق الخبر ہے، یہ بات سچی کرتا ہے، بس۔ ہمیں اس کے ظاہر باطن کا تو نہیں پتہ، ہمیں یہ نہیں پتہ وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کی جو فکر ہے اس میں کتنی سچائی ہے، اس کا جو عقیدہ ہے اس میں کتنی سچائی ہے۔ تو پروردگار، جب تو نے سچوں کے ساتھ حکم دیا ہونے کا، تو مالک ان سچوں کا تعارف بھی کروا۔ آج اگر 1400 سال کے بعد ہمیں یہ سوال پیش آ رہا ہے کہ جب اللہ پاک نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا تو وہ سچے کون ہیں؟ آج اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال آیا کہ وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونا ہے، تو کیا خیال ہے جب آیت نازل ہوئی ہوگی، پیغمبر کے زمانے کے مسلمانوں نے نہیں پوچھا ہوگا، یہ سوال پیدا نہیں ہوا ہوگا، یا رسول اللہ وہ کون سچے ہیں جن کے ساتھ ہونے کا حکم؟ یقیناً انہوں نے پوچھا بھی ہوگا اور یقیناً بتایا بھی گیا ہوگا، لیکن بہرحال کسی غرض مرض سے جس طرح سے بہت سارے حقائق کتابوں میں نہیں آ سکے اور لوگوں تک نہ پہنچے، شاید یہ چیز بھی کسی غرض مرض کا شکار ہوگی۔ لیکن خداوند عالم نے قرآن مقدس میں سچوں کا تعارف کروایا، اور وہ کہاں کروایا؟ میدان مباہلہ میں۔
سامعین گرامی، فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں کو ریاست اسلامی تقویت پا گئی اور اسلام کو غلبہ مل گیا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بعد نبی کریم نے مختلف سربراہان مملکت کو بھی دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ اسلام پھیلتا چلا گیا، قبائل کے قبائل آ رہے تھے، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو نبی پاک نے مختلف سربراہان مملکت کو بھی دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ کسریٰ کو بھیجا، قیصر کو بھیجا، روم کے بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو، حبشہ کے بادشاہ کو، جی یہ سارے خطوط بھیجے۔ وہاں پر نبی کریم نے ایک نجران، ایک علاقہ ہے جو یمن اور حجاز، سعودی عرب، موجودہ سعودی عرب، اس کے بارڈر پہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اب کا جو جغرافیہ ہے وہ سعودی عرب کے حدود میں آتا ہے، وہ نجران۔ یہ نجران میں نے جو پڑھا 73 بستیاں تھیں عیسائیوں کی، اور نجران ان کا مرکز تھا، جس طرح آج ویٹیکن کی حیثیت ہے عیسائیوں کی مذہبی جو مطلب پاور تھی۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مرکز اہل تشیع کو قومیہ نجف ہے، عیسائیوں کا مذہبی وہ مرکز تھا جہاں ان کا سب سے بڑا پادری عالم بیٹھا کرتا تھا۔ تو نبی کریم نے اس کو بھی دعوت اسلام کا خط بھیجا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ابو حارثہ، یہ اسقف اعظم، اسقف یعنی اس زمانے کا، جسے آپ بشپ کہتے ہیں نا عیسائیوں کے، وہ جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، یہ اسقف اعظم تھا اس زمانے کا، ابو حارثہ اس کا نام تھا۔ تو نجران میں تو نبی کریم نے اس کو بھی دعوت اسلام کا خط بھیجا۔ جب خط پہنچا نجران میں تو انہوں نے پھر اپنی میٹنگ کال کی، کس طرح سے خط آیا ہے دعوت اسلام کا، اور ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ تو میٹنگ ہوئی پادریوں کی کہ اب کیا کیا جائے، اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ ان کے علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بات ہے مذہبی، لڑنے کی، جھگڑنے کی، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر ہم نے بھی تو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے نا ایک آخری نبی نے آنا ہے، تو کیوں نہ معاملہ تحقیق سے حل کیا جائے۔ اگر واقعاً یہ وہی آخری نبی ہیں تو پھر ہمیں ان کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے، ان کی تعلیمات کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور اگر وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں تحقیق کے بعد، تو پھر جو کمیٹی فیصلہ کرے گی ساری عیسائی امت کو وہ قبول ہوگی۔ یہ ان کا طے ہوا معاملہ۔ روایات مختلف ہیں، 30 افراد چلے یا 60 چلے یا 70 چلے، 70 تک کی روایت ہے۔ ان کے پادری، ان کے علماء، جن میں ان کے کچھ سیاسی عہدیدار بھی تھے، ان کے مذہبی لوگ بھی تھے، یہ 70 افراد کا ایک وفد تھا، اور ایک با اختیار نمائندہ وفد تھا جنہیں عیسائی ملت نے سارا اختیار دے دیا تھا کہ تم جو فیصلہ کر کے آؤ گے ہمیں تمہارا فیصلہ قبول ہو۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ یہ قافلہ چلا، گھوڑوں پہ سوار ہوئے، نجران سے چلا۔ سب سے آگے ابو حارثہ کا گھوڑا تھا جو مذہبی رہنما تھا ان کا اسقف اعظم۔ اس کے بھائی نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ عیسائی مرد و زن چھتوں پر سوار تھے اور اس قافلے کو مدینہ کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے۔ جس نے بھائی کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی اس کو پتھر سے ٹھوکر لگی تو زمین پہ گرا، پیشانی پتھر سے ٹکرائی تو سر اس کا پھٹ گیا۔ جب سر پھٹ گیا تو العیاذ باللہ نبی کریم کی شان میں ایک نازیبہ جملہ اس کی زبان سے نکلا۔ وہ جو ابو حارثہ تھا نا سب سے آگے اسقف اعظم، اس نے کہا خدا تیرے منہ کو توڑ دے، اپنی زبان بند رکھ، تو نے کیوں گالی دی، تو نے کیوں فحش دیا؟ کہنے لگا کہ یہ سارا ان کی وجہ سے تو یہ مصیبت آئی ہے، نہ ان کا خط آتا، نہ ہمیں جانا پڑتا، نہ ہمارا یہاں سے کوچ ہوتا، نہ میں گرتا، نہ میری پیشانی پھٹتی۔ کہتا ہے بھائی سے کہتا ہے کان میرے قریب کر۔ اس نے اسقف اعظم کے کان قریب کیے اپنے بھائی کے،
کہتا ہے مجھے رب کعبہ کی قسم ہے یہ جس کا خط آیا یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ مجھے یقین ہے وہی آخری نبی ہے، عیسیٰ جن کی بشارت دے کے گئے ہیں۔ بھائی حیران ہو گیا کہ اگر وہ واقعاً آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں تو پھر یہ سارا اتنا ڈھونگ رچانے کا فائدہ ہی کیا؟ ان کے دعوت اسلام کو قبول کرو، دنیا کو کہو کہ کلمہ پڑھ لیں۔ کہتا بھائی کا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو یہ جو ہماری چودراہٹ، یہ جو ہماری ریاست، یہ جو ہماری حکومت، یہ جو ہمارے ٹھاٹھ باٹھ، یہ سارے ختم ہو جائیں گے اگر کلمہ پڑھ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ دنیا اور دنیا کی محبت بہت سارے لوگوں کو حق قبول کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ بہت سارے لوگ صرف اپنے مفادات کی خاطر، اپنی دنیا کی اس چند روزہ زندگی کی چودراہٹ کی خاطر کلمہ حق قبول نہیں کرتے، کلمہ حق نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ قافلہ عیسائیوں کا یہ مدینہ پہنچا۔ سامعین گرامی، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی سرکار دو عالم کی وفات سے 1 سال پہلے۔ 11 ہجری تو وہ سفر ہے نا یہ 28، تو یہ 9 ہجری ذی الحج میں ہوا تو لگ بھگ 2 سال کا عرصہ۔ یہ قافلہ جب وہاں پہنچا، مدینے کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور پھر انہوں نے آرام کیا، پھر انہوں نے جناب تیاری کی سرکار کے پاس جانے کی۔ بڑے قیمتی لباس سلوا کے آئے تھے، بڑے شاہانہ لباس، ریشم اور دیبا کے لباس، سونے اور چاندی کی تاروں سے بنے ہوئے پٹکے ان کے کمر بند تھے، ہیرے اور جواہرات کی انگوٹھیاں اور سونے کی مالائیں گلے میں، اور یہ حلیہ بنا کے شاہانہ جب یہ مدینے میں چلے۔ اللہ جانتا ہے، تاریخ کہتی ہے مدینے کے لوگ جب ان کے لباس کو اور حلیے کو دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے۔ ہیرے جواہرات کی چمک پڑتی تھی در و دیوار پر، مسلمان حیران ہوتے تھے کہ دنیا میں ایسے لباس بھی ہوتے ہیں اور ایسا زیور بھی ہوتے ہیں۔ مومنین کرام، یہ آگے سرکار کے پاس مسجد نبوی میں سرکار تشریف فرما تھے، لیکن جب یہ آئے انہوں نے آ کے سلام کیا تو نبی کریم نے رخ انور پھیر لیا۔ نبی پاک نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔ پھر دوسری طرف سے آئے کہ شاید سرکار نے توجہ نہیں کی، متوجہ نہیں ہوئے، نبی کریم نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ سرکار جان بوجھ کر ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے اور ہمارے جواب نہیں دیا جا رہا۔ اب انہوں نے مسلمانوں سے جو مسجد نبوی میں موجود تھے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ ہم نے تو آپ کے رسول کے اخلاق کے بڑے چرچے سنے، تو کیا وجہ ہے سرکار ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، ہماری طرف توجہ نہیں فرمایا؟ صحابہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، انک لعلی خلق عظیم، ہمارا رسول خلق عظیم کی منزل پر فائز ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا اور سرکار نے ہماری طرف توجہ نہیں فرمائی؟ اس کی وجہ ہم کیا بتا سکتے؟ جناب سلمان محمدی نے جب انہیں پریشان دیکھا نا تو ابو حارثہ کا ہاتھ پکڑا، امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پہ لایا۔ یہ ایک ہی دروازہ اللہ نے رکھا ہے جہاں کائنات کی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ اب میں جشن کے قریب آ گیا ہوں نا، تو ایک ہی دروازہ رب نے بنایا ہے کہ دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آئے اس دروازے پر۔ جناب سلمان نے ہاتھ پکڑا، امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پہ لائے ابو حارثہ کو اور کہا ابو حارثہ اس گھر میں وہ ہستی رہتی ہے جو مزاج نبوت کو سمجھتی ہے، اس گھر میں وہ ہستی رہتی ہے جو مزاج رسالت سے آشنا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر کے اس عمل کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے تمہارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اچھا، انہیں تسلی ہو گئی، ایک گنا تسلی ہو گئی کہ چلو یار پوچھ لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی تو وجہ سامنے آئے گی۔
اس کو بھی آزما لیتے ہیں۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی آقا ہم بارگاہ رسالت میں گئے ہیں، سرکار نے ہماری طرف رخ نہیں کیا، ہماری طرف توجہ نہیں فرمائی، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمیں مورد استقبال قرار نہیں دیا۔ مولا امیر المومنین نے ان پادریوں کو حلیہ دیکھا، ریشم و دیبا کے لباس، قیمتی پٹکے، ہیرے اور وہ انگوٹھیاں اس کی اور سونے کی مالائیں، مولا نے فرمایا یہی لباس پہن کے گئے تھے بارگاہ رسالت میں، یہی لباس پہن کے گئے تھے۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ کیا ڈھونگ رچایا ہے؟ تم تو پادری ہو، تم تو راہب ہو، تم تو تارک دنیا ہو، تم تو ٹاٹ اور بوریے کے لباس پہنتے ہو، یہ کیا تم نے حلیہ بنایا؟ جاؤ اپنا رہبوں والا لباس پہن کے بارگاہ رسالت میں جاؤ، پھر دیکھتے ہیں سلام کا جواب آتا ہے۔ انہیں تسلی ہو گئی کہ یار چلو کوئی وجہ تو آئی سامنے، اس کو بھی آزما لیتے۔ اب آئے، انہوں نے اپنے حلیے تبدیل کیے، اپنے رہبوں والے لباس پہنے، وہ زہدوں والے لباس پہنے ٹاٹ بوریے کے۔ اب جب بارگاہ رسالت میں آئے، میں تاریخ کا ذمہ دار ہوں، یہ لفظ ہے سرکار نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، نبی کریم نے بڑھ کے استقبال کیا، ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ اب بات کیا تھی، راز کیا تھا؟ لوگ تو وہی تھے، صرف حلیہ ہی بدلا تھا، توجہ لباس ہی تبدیل ہوا نا۔ وجہ کیا تھی؟ پہلے کیوں نہ سرکار نے توجہ کی، اب کیوں استقبال کیا؟ بچے بھی سمجھ جائیں دوستو، بات یہ تھی کہ اگر اسی حلیے میں کہ جب انہوں نے ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں اور سونے کے پٹکے اور قیمتی لباس پہنے تھے، اسی حلیے میں رسول اللہ اگر ان کی طرف توجہ کرتے اور استقبال کرتے، قیامت تک عیسائیت کی غلط فہمی دور نہ ہوتی۔ عیسائی یہی سمجھتے رہتے کہ جو مسلمانوں کا رسول ہے وہ صرف پیسے والے کی، دنیا دار کی عزت کرتا ہے، دنیا دار کی عزت کرتا ہے، غریب کی وہاں کوئی عزت نہیں ہے۔ سرکار اس عیسائیت کی ذہنیت کو تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ بات بھی سن لیں، اگر دنیا کو کوئی بادشاہ ہوتا، کوئی قیصر و کسریٰ ہوتے، اگر وہ شاہانہ لباس میں آتے تو رسول اللہ اسی لباس میں ان کا احترام کرتے، لیکن یہ تو اصل ان کا حلیہ نہیں تھا، یہ تو اصل ان کا لباس نہیں تھا۔ سرکار ان کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے تھے۔ اب ارباب دانش ایک اہم نقطے کی طرف توجہ فرمائی۔ حدیث ثقلین ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی عطرت، اپنی اولاد جو میرے اہل بیت۔ برادران نے اس کے مقابلے میں جو حدیث ثقلین پیش کی وہ کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب، دوسری میری سنت۔ میں تنزل کر جاتا ہوں، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ نبی کریم نے کتاب اور سنت چھوڑی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم نے سنت کس شکل میں چھوڑی؟ یہ جو فیضان سنت ہے اس شکل میں چھوڑی، یہ تو آج لکھی گئی۔ توجہ کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ سرکار نے کس شکل میں سنت چھوڑی؟ میرے بھائیوں، میں حدیث عطرتی اہل بیتی ہو یا سنتی ہو، نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ یقیناً افراد کی صورت میں سنت چھوڑی۔ اب نبی کریم کی سنت کو، سیرت کو سب سے بہتر وہی انسان جانتا ہے جس نے سب سے زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھوڑا سا ساتھ دے میرا۔ ظاہر نبی کریم نے سنت چھوڑی، نبی پاک کی سنت کو سب سے بہتر وہی جانتا ہے جس نے سب سے زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہو۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنا وقت مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا،
کائنات میں کسی دوسرے بشر نے. اور مولا علی نے کتنا وقت گزارا؟ 2 جملوں میں کہتا ہوں. مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں کھلنے سے لے کر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک. جی مولا میر کی آنکھیں کھلنے سے لے کے رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک جو ہستی سائے کی طرح پیغمبر کے ساتھ رہی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب ایمان سے بتاؤ، مولا علی رسول اللہ کی سنت کو بہتر جانتا ہے یا وہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے؟ یا وہ جو اسلام میں فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے، جنہوں نے 1.5 سال 2 سال اسلام میں گزارے، وہ مولا علی سے بہتر کیسے جان سکتے ہیں رسول اللہ کی سنت کو؟ ٹھیک ہے، یہ جو مباہلہ والا موقع ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، فیصلہ سنانے لگا ہوں. سامعین گرامی جو کہتے ہیں کہ پیغمبر اپنے بعد قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے، میرا سوال یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کو منہ نہ لگانا، نجران کے عیسائیوں کا استقبال نہ کرنا، نجران کے عیسائیوں کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ بھی تو رسول کی سنت تھی، یہ بھی تو رسول کا طریقہ تھا، یہ بھی تو رسول کی سنت تھی. سامعین گرامی قدر اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سامعین گرامی، جو طبقہ، توجہ سنیے گا میری بات، جو طبقہ صحابہ سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، نہیں بتا سکے کہ ہمیں نہیں پتا. سرکار باخلاق ہیں لیکن اس عمل کی تفسیر ہم نہیں کر سکتے. سامعین گرامی، شیعہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، جو طبقہ رسول اللہ کی زندگی میں رسول کے ایک عمل کی وضاحت نہیں کر سکتا، قوم شیعہ کا دماغ خراب ہے. رسول کے بعد سارا دین ان سے لیں. جو طبقہ پیغمبر کی زندگی میں رسول اللہ کی ایک سنت کی وضاحت نہیں کر سکتا، ہمارا دماغ خراب ہے کہ سارا دین ان سے لیں. ہم دین اسی سے کیوں نہ لیں جو پیغمبر کی زندگی میں بھی پیغمبر کی سنت کی وضاحت کر سکتا ہے اور پیغمبر کے بعد بھی پیغمبر کی سنت کو پہنچا سکتا ہے. اور مولا علی سے افضل بہتر کوئی نہیں جانتا تھا رسول اللہ کی سنت کیا ہے. توجہ ہوگی حضرات گرامی. اچھا، نجران کے عیسائی بارگاہ رسالت، مذاکرات شروع ہوئے، عقیدہ توحید کی دعوت دی. ابو حارثہ کہنے لگا اسقف اعظم، ہم بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، تو اور ہم آپ سے پہلے مانتے ہیں. معاملات چلتے رہے. سرکار نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں تمہارے اندر جو حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہے. ایک صلیب کی پرستش، صلیب کی پوجا کرتے ہو تم لوگ. دوسرا خنزیر کا گوشت کھاتے ہو. تیسرا شراب سے محبت رکھتے ہو. یہ چیزیں تمہیں حق قبول کرنے میں رکاوٹ ہیں. معاملات چلتے رہے. بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے. اللہ کا بیٹا، باقی باتیں ہاں آپ کی مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ توجہ. سرکار نے فرمایا عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے عبد ہیں. جی سورہ آل عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. کہنے لگے جن ہمارے پھر مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے اگر آپ اس عقیدے میں ہمارے ہم نوا نہیں بنتے. اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تو پھر اس کے باپ کا نام بتاؤ. یہ ان کی منطق تھی کہ جس کا باپ نہیں گویا پھر اس کا اللہ باپ. یہ ان کی بڑی دلیل تھی اپنی طرف سے، بہت بڑی دلیل کہ یا عیسیٰ کے باپ کا نام بتاؤ یا پھر مانو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا.
سرکار دو عالم نے سکوت فرمایا تو اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل یہ آیت لے کے آ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ محبوب نے عیسائیوں سے کہہ دو اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، کن فرمایا آدم ہو گئے۔ یعنی کتنی بڑی دلیل ہے۔ آدم کو تم اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، آدم کو عیسائی بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، آدم کو یہودی بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، آدم کو دونوں طبقے جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ حالانکہ توجہ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہے، باپ نہیں ہے نا۔ اگر ماں ہو باپ نہ ہو اللہ کا بیٹا ہے، تو جس کی نہ ماں ہو نہ باپ ہو، جس کی نہ ماں ہو نہ باپ ہو، اس کو تو بطریق اولا اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے، اور تم آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا۔ اب کتنی مضبوط دلیل، اتنی مضبوط دلیل ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس دلیل کو تسلیم نہیں کیا، وہ ہٹ دھرمی پہ اتر آئے۔ نہیں، ہم تو اللہ کا بیٹا ہی مانیں گے، اور آپ سے بھی تقاضا ہے کہ آپ اگر اس عقیدے میں ہمارے ہم نوا ہوں تو ہماری آپ سے بات چلے گی۔ جب ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، اب ایک بڑے عجیب تیور کے ساتھ آیت نازل ہوئی۔ اگلی آیت یہ آئی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، محبوب، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد بھی جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے، جو حجت بازی کرے، اس کو مباہلے کی دعوت۔ اسے کہہ دو تعالو، آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی مستورات کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ۔ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کہتے ہیں ابتہالہ، ابتحال، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنا کہ جھوٹے پہ لعنت کر، جھوٹے پہ عذاب کر۔ آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں، ہم دونوں فریق اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت و اللہ کا عذاب آئے، اس کو مباہلے کی دعوت دیں۔ اب میرے دوستو سننا، قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد بھی جو ہٹ دھرمی کرے۔ اللہ پاک نے علم کسے کہا؟ یہی جو آیت آئی تھی کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کو علم کہا، علم۔ اور اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا؟ محبوب، علم آ جانے کے بعد بھی جو ہٹ دھرمی کرے، اسے کہو پھر آؤ مباہلہ کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، عورتوں کو، نفوس کو لاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا، دنیا میں سے ایک شخص نے نعرہ لگایا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ جہاں قرآن بھی نہ کافی ہو جائے وہاں اہل بیت کو میدان میں لایا جائے۔ جہاں قرآن بھی ناکافی ہو جائے، پھر حق کو منوانے کے لیے پھر اہل بیت کو میدان میں لایا جائے۔ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، جھوٹوں پہ لعنت قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے، توجہ چاہوں گا، تیار ہو گئے، دن طے ہو گیا، کل نماز فجر کے بعد مباہلہ کے لیے نکلیں گے۔ اچھا،
دن آ گیا، بڑا اہم واقعہ تھا، مدینے میں خبر پھیل گئی۔ 24 ذی الحج سن 9 ہجری یہ مباہلے کا دن طے ہوا۔ پیغمبر گرامی نے نماز فجر کے بعد فرمایا مسلمانوں سے کہ دیکھو آج ہونا ہے مباہلہ، اور مباہلے میں ہونا کیا ہے، ہم نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت کر۔ فرمایا میدان مباہلہ اور مقام مباہلہ سے دور دور رہنا۔ مقام مباہلہ سے لعنت ہونی ہے جھوٹوں پر۔ تو جو بھی جھوٹا ہوا اللہ کے عذاب کی گرفت میں نہ آ جائے۔ صرف جناب سلمان کی ایک ڈیوٹی لگائی نبی پاک نے، فرمایا سلمان اس مقام پہ جا کے ایک شامیانہ لگا دو، ایک سایہ بنا دو جہاں پہ میں اپنے اہل بیت کے ساتھ بیٹھوں گا۔ جو حضرات حج کر چکے عمرہ کر چکے ہیں، مدینہ میں وہ مسجد اجابہ موجود ہے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں نبی کریم اہل بیت کو مباہلہ کے لیے ساتھ لائے تھے، جہاں پہ سرکار اپنے اہل بیت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آج بھی مسجد اجابہ جہاں دعا قبول ہوئی، یہ وہ مقام ہے، اور آج بھی اس مقام پہ مسجد موجود۔ اچھا، اب سرکار چلے وقت مقررہ پر مقام مقرر کی طرف، اور سرکار ویسے ہی چلے جیسے آیت اتری۔ آیت کیا تھی؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے ابناء کو لاتے ہیں، ابناء کو، بیٹوں کو۔ بیٹوں کی جگہ پر یہ شیعہ سنی نے لکھا نبی کریم نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو انگلی سے لگائے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ابنانا ابناکم ونسانا، نسانا کی جگہ پر جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ یہ سرکار دو عالم کے پیچھے پیچھے باپ کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھتے ہوئے چل رہی تھیں، اور انفسنا و انفسکم، مولا امیر المومنین سیدہ طاہرہ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، یعنی جناب صدیقہ کبریٰ رسالت اور امامت کے حجاب میں چل رہے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رسول اللہ کے قدموں پر سیدہ کے قدم، سیدہ کے قدموں پر امیر المومنین کے قدم آ رہے تھے، حجاب میں چل رہی تھی۔ یہ ایک ہمارے ایک بہت اچھے خطیب کا یہ جملہ ہے، میرا نہیں ہے۔ سیدہ طاہرہ باپ کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو نا تاریخ میں کہ کوئی بیٹی باپ کے نقش قدم پر کیسے چلتی ہے تو مباہلہ میں دیکھو، مباہلہ میں دیکھو ایک بیٹی باپ کے نقش قدم پر کیسے چلتی۔ اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ یہ نقش قدم پر چلنا نہیں ہوتا باپ میدان سے بھاگ جائے اور بیٹی میدان میں ڈٹ جائے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ توجہ ہو رہی ہے؟ پروردگار کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ 9 ہجری کو 24 ذی الحج اللہ پاک اب سچوں کا تعارف کروا رہا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ تعریف جو ہوتی ہے نا کسی شے کی، تعریف کو جامع اور معنی ہونا چاہیے۔ جامع کا مطلب کیا ہے کہ اس کا کوئی فرد رہ نہ جائے، اور معنی کا مطلب ہے کوئی غیر اس میں داخل نہ ہو جائے۔ میں مثال سے سمجھاؤں تاکہ بچے سمجھیں۔ اگر کوئی کہے کہ انسان کی تعریف کریں، انسان کون ہوتا ہے، اور اگر اس کی تعریف یہ ہے کہ جو گورے ہوں وہ انسان ہوتے ہیں، تو پھر کالے وہ تو انسان کی تعریف سے نکل گئے نا۔
حالانکہ وہ بھی انسان کے فرد ہیں، تو تعریف جامع نہ ہوئی۔ گورا ہونا گویا انسان کی جامع تعریف نہیں ہے، اس لیے کہ کالے اس میں آتے ہی نہیں۔ دوسرے، تعریف کو معنی ہونا چاہیے، یعنی غیر انسان کا کوئی فرد اس تعریف میں داخل نہ ہو پائے۔ مثلا اگر کوئی بندہ کہے جی انسان کون ہوتا ہے، اور تعریف کریں جی جو زمین پہ چلنے والا ہو وہ انسان ہے، سارے حیوانات بھی آ جائیں گے اس میں، سارے حشرات الارض بھی آ جائیں گے اس میں، وہ بھی تو زمین پہ چلتے ہیں نا۔ تعریف ہونی چاہیے جامع معنی، یعنی اس کا کوئی فرد رہ نہ جائے اور غیر کوئی اس میں۔ اب پروردگار عالم وہ سچے کون ہیں؟ خداوند عالم نے میدان مباہلہ میں جامع اور معنی تعارف کروایا سچوں کا۔ سچوں کا کوئی فرد رہنے نہیں پایا، کوئی غیر سچا داخل ہونے نہیں پایا۔ نبی کریم نے اس صادقین کی جماعت کے جتنے افراد تھے اس وقت، نبی کریم نے سارے اکٹھے کر کے لا کے مباہلہ میں جمع کر دیا۔ اس وقت یہ ہیں، اور پھر میرے بعد ہر امام جو ہے اپنے بعد آنے والے سچے کا تعارف کرواتا رہے۔ اچھا، قدرت نے معنی ہونے کا کتنا اہتمام کیا؟ اچھا یہاں پہ دو تین گھبرا تو نہیں نہ رہا ذرا؟ اچھا جی، محبت آپ۔ اچھا میں ایک نقطے کی طرف دیکھیے، قرآن نے وہ تو پادری تھے، وہ تو تارے کی دنیا تھے، وہ تو راہب تھے، وہ تو شادی نہیں کرتے۔ عیسائیت کا، مسیحیت کا نظریہ روحانیت پتہ کیا ہے؟ وہ شادی کیوں نہیں کرتے راہب ان کے پادری؟ وہ کہتے ہیں کہ بیوی بچے روحانیت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، انسان روحانی ترقی نہیں کر سکتا اگر بیوی بچوں کے جنجل میں پڑ جائے تو۔ توجہ، جب قرآن نے کہا نا کہ لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو۔ وہ تو اکیلے آئے تھے، ان کے بیوی بچے ہوتے تو مہلت تو مانگتے نا کہ ہمیں واپس ایک دفعہ جانے دو، ہم لے کے آتے ہیں بیوی بچوں کو۔ لیکن نہ انہوں نے مہلت مانگی، نہ یہ سوال اٹھا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام نے عیسائیت اور مسیحیت کے نظریہ روحانیت پر ایک کاری ضرب لگائی۔ اسلام نے مسیحیوں کو یہ بتایا، یاد رکھو جن بیوی بچوں کو تم روحانیت کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہو، اسلام بیوی بچوں کو روحانیت کی ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اسلام سمجھتا ہے کہ کوئی میدان فتح نہیں ہوتا، کوئی میدان سر نہیں کر سکتے تم اگر بیوی بچہ تمہارا ساتھ نہ دے۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ اس لیے اسلام کہتا ہے کنوارے کی 70 رکعت نماز سے شادی شدہ کی 2 رکعت نماز افضل۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ جو اپنی عبادتیں بڑھانا چاہتے ہیں وہ جلدی جلدی شادی کر لیں۔ ہاں جی، اچھا سنیے، پروردگار نے کیسا جامع معنی صادقین کے تعارف کا انتظام کیا۔ ابناءنا، مجھے وہ زیدی صاحب قبلہ کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت، اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم کا۔ وہ کہتے ہیں جب آیت آئی نا ابناءنا وابناءکم، تو اور بھی بچے تیار ہوئے کہ ہم بھی جائیں گے مباہلہ میں، تو وہی ان کا جملہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کہا ابناءنا، نبی پاک نے فرمایا ابناءنا۔ صلوات پڑھ دو توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ ابناء جمع کا صیغہ ہے۔ عربی میں ایک واحد ہوتا ہے، ایک تثنیہ بھی ہوتا ہے۔ ہماری اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں واحد جمع ہوتا ہے، تثنیہ نہیں ہوتا۔ عربی میں ایک واحد ہوتا ہے، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، 3 سے جمع شروع ہوتی ہے۔ ابن واحد ہے، ابنان تثنیہ ہے، ابناء جمع ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے جمع استعمال کی، بیٹے ابناءنا، لیکن لے کے 2 کو گئے۔ توجہ، نبی پاک لے کر 2 بیٹوں کو گئے۔ اچھا نسانا، اللہ اکبر، لطف لوگے اگر بات میں سمجھا پایا۔
یہ جو ابن ہے نا، یہ رشتہ کو بتاتا ہے لفظ، بیٹا رشتہ ہے، لیکن نساء رشتہ نہیں، صنف ہے۔ بات سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ دیکھیں، بیوی رشتہ ہے، بیٹی رشتہ ہے، ماں رشتہ ہے، عورت رشتہ نہیں، عورت صنف ہے۔ یہاں پر ویسے تو اگر اسی ترتیب سے رب فرما دیتا نا، یہاں ابنانا و ابناکم و بناتنا و بناتکم، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے کے آ جاؤ، تو پھر ہمارے لیے ایک مسئلہ تو بڑا واضح ہو جاتا نا کہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو پھر آ جاتی نا۔ عجیب بات ہے، نبی کریم اللہ پاک نے یہاں پر بنات کا تو کہا ہی نہیں ہے، نساء کہا، نساء۔ اب بیوی بھی نساء میں آ سکتی ہے، بیٹی بھی آ سکتی ہے، بہن بھی آ سکتی ہے، دنیا کی ساری عورتیں آ سکتی تھی نساء میں، لیکن اللہ پاک نے کتنی وسعت پیدا کر دی تھی۔ بنا تو نہ ہوتا، دنیا نے چیخ چیخ کے کہنے تھا، مبالغہ میں جانے والی اور بھی بڑی عورتیں تھیں اور بڑی سچی تھیں، لیکن اللہ نے بیٹیوں کو کہا تھا، بیوی کو تو کہا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے نساء کا لفظ رکھا تھا کہ گنجائش بن جائے، بیوی بھی جا سکتی تھی، لیکن نساء نا کی منزل پر صرف صدیقہ کبریٰ کو لے جا کر پیغمبر نے یہ واضح کر دیا، اگر جھوٹوں پر لعنت کرنے کے کوئی قابل ہے تو صرف میری بیٹی فاطمہ زہرا۔ نساء نام میں تو بڑی وسعت تھی، لیکن اکیلی کو لے کے گئے، صرف جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ۔ اور انفسنا، انفس بھی جمع، تنہا امیر المؤمنین، یا علی تیری عظمت کو سلام۔ اللہ پاک نے مولا علی کو رسول اللہ کی جان قرار دیا۔ اب یہ تیری مرضی نہیں، تیرا اسلام ہے کہ رسول کی جان کے دشمنوں سے بھی تو پیار کرتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ تنہا گئے مولا علیہ السلام، رب کریم نے جمع کے صیغے استعمال کیے، اور نبی پاک کسی منزل پر بھی جمع کی تعداد لے کر نہیں گئے۔ گویا اللہ پاک نے یہ اہتمام کر کے واضح فرما دیا کہ سچائی کا وہ معیار، صداقت کا وہ معیار کہ جو جھوٹوں پر لعنت کر سکیں، وہ صرف پیغمبر اور پیغمبر کے یہ اہل بیت۔ جو معیار ان کی صداقت کا ہے، اس معیار صداقت پر کوئی دوسرا فائز نہیں۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ ہیں وہ سچے جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہے۔ نبی کریم اپنے اہل بیت کو لے کے اس مقام مباہلہ پہ پہنچ گئے۔ یہ عیسائی جب سامنے آئے، ان کا ابو حارثہ کا، ان کا ایک اور ساتھی تھا جو ان کے ساتھ نہیں آیا تھا، اس وقت وہ یمن میں نہیں تھا، نجران میں نہیں تھا، مسافرت پہ گیا ہوا تھا۔ وہ جب واپس آیا، وہ ان کا ایک عالم تھا، اس نے آسمانی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہوا تھا اور بڑا صاحب مطالعہ تھا۔ اس کو جب پتہ چلا نا کہ باقی تو سارے گئے ہیں، مدینہ یثرب گئے ہیں، تو یہ بعد میں پہنچا۔ جب یہ پہنچا نا تو یہ آیت مباہلہ آ چکی تھی، یہ مباہلہ قبول کر چکے تھے۔ صبح کو یہ باہر نکلا، اس نے آسمان پہ بادل دیکھے، اور اس نے دیکھا کہ پرندے یوں پر پھیلا کے پرواز کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھی عیسائیوں سے کہا، ابو حارثہ سے کہا، عبد المسیح سے کہا، اس نے کہا میں نے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، یہ جو تمہیں بادل نظر آ رہے ہیں نا، کہتے ہیں خدا کی قسم انہیں بادل نہ سمجھو، ان میں عذاب بھرا ہوا ہے، اور پرندوں کی پرواز دیکھ رہے ہو، کہتا ہے میری بات مان لو، ان سے مباہلہ نہ کر۔
یہ جملہ تاریخ نے محفوظ کیا، لطف لینا خدا کی قسم، انی لارا وجوہن، کہتا ہے خدا کی قسم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا، مباہلہ نہ کرنا، قیامت تک عیسائیوں کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے، یہ وادی آگ سے پر ہو جائے گی اور دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا، مباہلہ نہ کرنا، یہ سچے ہیں۔ اور سامعین گرامی اگلا جملہ سنیے، کہتا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کو اپنے موقف کی صداقت میں ذرہ برابر بھی شک ہوتا، اپنے جگر پاروں کو کبھی میدان مباہلہ میں نہ لاتا۔ اس نے پہلے جملہ یہی کہا تھا، رکو مباہلہ نہ کرنا، پہلے مجھے دیکھنے دو کہ محمد کن کو ساتھ لاتا ہے، پہلے مجھے یہ دیکھنے دو کہ کن کو ساتھ لاتا ہے۔ پھر جب دیکھا انی لارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یہ عذاب بھرا ہوا ہے۔ آگے بڑھے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم جزیہ فدیہ دینے کو تیار ہیں، مباہلہ نہیں کریں گے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میں کب چاہتا ہوں کہ تم مباہلہ کرو، میں کب چاہتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ سرکار کا جملہ ہے، فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پیغمبر نے اپنی اہل بیت سے کہا تھا میں بد دعا کروں گا، تم میری بد دعا پر آمین کہنا۔ سرکار فرماتے اگر وہ مباہلہ کرتے سب بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جاتے اور آسمان سے ان پر آگ برستی اور عیسائیت کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، طے ہو گیا، ہر سال 2000 جوڑا لباس، 30 گھوڑے، 33 گھوڑے، 33 اونٹ، 33 زریں اور باقی کچھ اسلحہ کی مقدار، یہ تمہیں مسلمانوں کو دینا ہوگی اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کسی سازش کا تم حصہ نہیں بنو گے۔ انہوں نے جزیہ دینا، فدیہ دینا قبول کیا، مباہلہ نہ کیا، لعنت سے بچ گئے۔ اب ایک نقطے کی طرف توجہ فرمائیں، میرا سوال ہے، لعنت کرنی تھی نا جھوٹوں پر، اگر رسول اللہ تنہا بھی آ جاتے اور سرکار لعنت کر دیتے، بد دعا کر دیتے، نام و نشان مٹ نہ جاتا؟ مٹ جاتا نا؟ تو سرکار اہل بیت کو ساتھ کیوں لائے؟ یہاں پہ 2 باتیں سمجھانی، ذرا غور کیجئے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ نہیں، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ نہیں، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ نہیں، عَلَى الْمُذْنِبِينَ نہیں۔ جھوٹوں پر لعنت ہے، صرف جھوٹوں پر، کافروں پر نہیں، مشرکوں پر نہیں، منافقوں پر نہیں، گناہگاروں پر نہیں، لعنت ہونی ہے جھوٹوں پر۔ یہ علی الکاذبین جو آیا، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے جن کو ساتھ لائے ہیں، یہ ہے سچوں کی جماعت، یہ ہے۔ اگر نبی پاک اکیلے آتے، بد دعا کرتے، عذاب آ جاتا، پھر دنیا کہتی کہ نبی کریم سچے تھے، مقابلے میں آنے والے جھوٹے تھے۔ نبی کریم اہل بیت کو لائی اس لیے کہ یہ سب وہ ہستیاں جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکتی ہیں، محمد مصطفیٰ سچا، جو مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا، مولا علی مرتضیٰ سچے، جو مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا، جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ سچی، جو مقابلے میں آئے گا جھوٹا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سچے، جو مقابلے میں آئیں گے جھوٹے، امام حسین سید الشہداء سچے، جو مقابلے میں آئیں گے جھوٹے۔ اہل بیت کو لا کر پیغمبر نے دنیا کو سمجھا دیا یہ سچے ہیں، ان کے مقابلے میں آنے والے جھوٹے۔
جو بھی فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو ان کے مقابلے میں آئیں وہ جھوٹے ہیں، یہ سچے ہیں۔ اب سامعین گرامی، جو سچے ہیں جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہے، ایک آیت یہ اور دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرنا۔ دوستو یقین فرمائی، آیت کو آیت کے ساتھ ملا کے جب نتیجہ نکالو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ سچے بھی وہی ہیں، اولی الامر بھی وہی ہیں، جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہے انہی کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا اولی الامر کوئی اور ہوں جن کی اطاعت کا حکم دیا جائے اور سچے کوئی اور ہوں جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جائے، جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہے انہی کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے، بڑی زحمت دے لی میں نے آپ کو۔ اللہ ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینے کی، سچوں کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ کیا کہا اس پادری نے؟ کہا انی لارا وجوہن، جب آ رہے تھے نا نبی کریم، کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ ہٹ جائے، وہلہ نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ۔ دیکھیے امام حسن علیہ السلام تو انگلی سے تھے لگائے ہوئے نبی پاک، بی بی پاک مولا جو سرکار کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، مولا علی علیہ السلام بی بی پاک کے بھی پیچھے چل رہے تھے۔ علامہ علی نقی یہ لکھتے ہیں کہ جو پادری نے کہا تھا میں چہرے دیکھ رہا ہوں، سب سے جو نمایاں چہرہ تھا جس پر سب سے پہلے نگاہ پڑی رسول اللہ کے بعد، وہ امام حسین علیہ السلام کا چہرہ تھا، جو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا امام کو۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے دیکھ کے کہا تھا میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں۔